बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील अतर काज़ी सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताब अमूमन सामने आती रहती है, बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ किताब सामने लाते हैं। उनकी हर किताब खूबसूरत होती है। आज उनकी किताब जो मेरे हाथ में है, सामने आई है, उसका नाम है एक अहद की सरगुज़श्त 1947 से 2022 तक। ये अल्लामा अब्दुस्तार आसम साहब की तरफ से शाया की गई है। अल्लामा अब्दुस्तार की किताबों की कहकशां में ये मज़ीद एक इजाफ़ा है। कहकशां कैसे बनती है? एक सितारा, दूसरा सितारा, तीसरा सितारा और उसके बाद सितारा दर सितारा, कई सितारे, बेशुमार सितारे, अनगिनत सितारे। इस तरीके से अल्लामा अब्दुस्तार आसम की कहकशां में बिल्कुल ये एक और नया इजाफ़ा है। अल्लामा अब्दुस्तार आसम की कलम फाउंडेशन की तरफ से ये किताब भी एक एहतमाम के साथ, एक तैयारी के साथ शाया की गई है। वाकई ये एक अहद की सरगुज़श्त है जमील अतर काज़ी साहब की। इस किताब में वाकई एक अहद की सरगुज़श्त को समो दिया गया है। इसमें पाकिस्तान की पूरी तारीख़ मौजूद है। काज़ी साहब की जिन शख्सियात के साथ मुलाकात होती रही, उन सब मुलाकातों को काज़ी साहब की तरफ से इस किताब में शामिल किया गया है। पहले हम इस किताब के इंतसाब की बात कर लेते हैं। जमील अतर काज़ी साहब की तरफ से इंतसाब में कहा गया है, वालिद मोहतरम काज़ी सिराजुद्दीन सरहिंदी और वालदा मोहतरमा सद्दीक़न बीबी की याद में, जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया और जिनकी पुरखुलूस दुआओं के तुफ़ैल मैंने गुर्बत के दिन सब्र के साथ बसर किए, और जब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा तो उन पर खालिक हकीकी का शुक्र बजा लाने की तौफीक के अर्ज़ानी हुई। जमील अतर साहब की इस किताब में कुछ अकाबरीन की राय शामिल की गई है। इनमें सबसे पहले अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब की राय है और उसके बाद फिर असद चौहान साहब की राय है। काज़ी साहब ने जिन शख्सियात का जिक्र किया है, सबसे पहले काज़ी जमील अतर साहब की तरफ से अपने वालिद मोहतरम के बारे में लिखा गया है। आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आज ये शख्सियत का जिक्र नो के कलम पर आ रहा है। वो है मेरे वालिद ग्रामी कदर काज़ी सिराजुद्दीन सरहिंदी, मरहूम मगफूर। मैं आज जिस मकाम पर हूँ, अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद उसका ज़रिया मेरे वालिद मरहूम ही बने। और मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने अपने असरात सबत किए, वो मेरे वालिद मोहतरम मरहूम हैं। मुझे ये कहने में कोई तअम्मुल नहीं कि मुझ पर अगर कोई वसफ़ और हुनर है तो वो मैंने अपने वालिद से हासिल किया है, और मेरे अंदर जो ख़राबियाँ और नकायस हैं वो मेरी अपनी पैदा करदा हैं और उसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। ये बहुत बड़ी बात की है काज़ी साहब ने कि जो कुछ मैं आज आपके सामने नज़र आ रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने तरक्की की है, जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी का सफ़र तय किया है, और जो मेरी कामयाबियाँ हैं वो मेरे वालिद मोहतरम की मरहून हैं। लेकिन जो कुछ मेरे अंदर ख़राबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, वो मेरी अपनी पैदा करदा हैं। इसी बाब में काज़ी साहब लिखते हैं, मेरे वालिद साहब को खद्दर का लिबास पहनना बहुत मरगूब रहा। पाकिस्तान बनने के बाद जब वो मुझे साथ लेकर सरहिंद शरीफ गए तो मुझे खद्दर भंडार के नाम से कांग्रेस की खोली हुई दुकान पर ले गए और कमीज शलवार के लिए खद्दर ख़रीदा। पाकिस्तान आकर मुझे सिलवा कर दिया। मैं एक रोज़ सख्त गर्मी में खद्दर के कपड़े पहने स्कूल से घर आया तो वहाँ मेरे चचा काज़ी अलाउद्दीन सरहिंदी के बरादर निस्बती मसूद अहमद जो लायरपुर में रहते थे, वालिद साहब के पास तशरीफ़ फरमा थे। मुझे खद्दर पहने देखकर वालिद साहब से मुखातब हुए, भाईजान ये दौलत आपके किस काम आएगी? आपने बच्चे को इतने सख्त गर्म मौसम में खद्दर के कपड़े पहना रखे हैं। वालिद साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर, जो पसीने से शराबूर था, मसूद साहब से कहा, मसूद मैंने एक ख़ास मकसद से ये लिबास पहनाता हूँ। अगर इन्हें आने वाली ज़िंदगी में रेशमी कपड़े पहनने को ना मिले तो ये चोरी नहीं करेंगे और दूसरे गलत काम नहीं करेंगे। ये खद्दर पहनते रहेंगे और ये इन्हें चुभेगा नहीं और तकलीफ़ नहीं देगा। खद्दर पहनने के मिलान का ही नतीजा था कि मैं अभी मैट्रिक का तालिब इल्म ही था कि मैंने खान अब्दुल गफ़ार ख़ान की तहरीक सुरखपोश और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तहरीक नीली पोश की तर्ज पर तहरीक खद्दर पोश के नाम से एक तंजीम कायम की, जिसका मकसद आवाम को खद्दर पहनने और मुल्क में तैयार करदा
مصنوعات استعمال کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ اس تحریک کا پہلا جلسہ کمالیہ کے صدر بازار چوک میں منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام وہاں کے ایک سماجی کارکن اور ہمارے ہم خیال دوست صدیق احمد کمالوی نے کیا، جن کی صدر بازار میں کریانہ اور پنساری کی دکان تھی۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر ضروری ہے کہ جب میں کمالیہ جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے لگا تو میری والدہ نے، جنہیں کچھ علم نہیں تھا کہ میں کس مقصد سے کمالیہ جا رہا ہوں، سردی کی شدت کے باعث اوڑھنے کے لیے ایک گرم چادر مجھے دے دی۔ میرے ایک ہم سفر ساتھی نے بس میں بیٹھ کر مجھے بتایا کہ یہ گرم چادر جاپان کی بنی ہوئی ہے، اس لیے جلسہ میں شرکت سے قبل اور بس سے اترتے ہوئے میں یہ چادر اس کے حوالے کر دوں تاکہ تحریک خضر پوش کے مقاصد کے حوالے سے سامعین میں سے کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے۔ جمیل اطہر قاضی صاحب کی اس کتاب میں جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں مولانا ظفر علی خان ہیں، میر شکیل الرحمان ہیں، حمید نظامی ہیں، مجید نظامی ہیں، ایم اے زبیری، زیڈ اے سلیری، مصطفیٰ صادق، فخر ماتری، آغا شورش، عنایت اللہ بانی روزنامہ کوہستان، روزنامہ مشرق، ابو صالح اصلاحی، ضیاء الاسلام انصاری، محمد صلاح الدین ابو شوکت صفدر، ریاست علی آزاد بانی ایڈیٹر روزنامہ غریب فیصل آباد، خلیق قریشی، ناصر سیفی چوہدری، شاہ محمد، ارشاد احمد حقانی، احمد ندیم قاسمی، سید اسد گیلانی، سید فصیح اقبال، محمد فاضل، محمد سلیم بانی ایڈیٹر روزنامہ حلال، عبد الکریم عابد، عدنان شاہد، ظہور عالم، بشیر احمد، اکرم رانا ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ جاویدہ لاہور، شمس الحق جلندھری، مقبول احمد، آئی ایچ راشد، حاجی برکت علی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی شخصیات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ مجید نظامی صاحب کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ اطہر جمیل قاضی صاحب کی طرف سے مجید نظامی صاحب کے حوالے سے کچھ اس طرح سے کہا گیا ہے: مجید نظامی نے 70 کے عشرے میں کچھ عرصہ کے لیے نوائے وقت سے علیحدگی اختیار کر کے ایک نیا روزنامہ ندائے ملت، مگر جب نوائے وقت ایک عدالتی فیصلہ کے ابتلا میں مبتلا ہوا اور اندیشہ ہوا کہ نوائے وقت کی اشاعت شاید تعطل کا شکار ہو جائے، تو انہوں نے آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے بھتیجوں شعیب نظامی اور عارف نظامی کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ مصطفیٰ صادق اور اسحاق سار کی زیر ادارت شائع ہونے والے روزنامہ وفاق نے اس روز نوائے وقت کی اشاعت کو ممکن بنانے کے لیے جناب مجید نظامی کی ہدایت پر اپنی کاپی ادارہ نوائے وقت کو مہیا کی اور نوائے وقت وفاق کی کاپی پر اپنی لوح کے ساتھ شائع ہوا۔ آزمائش و ابتلا کی اس گھڑی میں جناب مجید نظامی نوائے وقت کی مدد کو آئے۔ ان کے اس فیاضانہ برتاؤ نے چند ہی مہینوں میں ندائے ملت اور نوائے وقت کے انضمام کی راہ ہموار کر دی، اور 25 مارچ 1971 سے نوائے وقت دوبارہ جناب مجید نظامی کی زیر ادارت اور ندائے ملت پبلیکیشن کے زیر اہتمام شائع ہونے لگا۔ اطہر جمیل قاضی صاحب کی طرف سے اس کتاب میں حافظ بشیر سہیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بڑا دلچسپ تذکرہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، جس سے ایک تو حافظ بشیر سہیل کی شخصیت سامنے آ جائے گی، دوسرا حافظ بشیر سہیل صاحب سے جو ہاتھ کیا مصطفیٰ صادق صاحب نے اور خود جمیل اطہر قاضی صاحب نے، اس سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ حافظ بشیر سہیل صاحب کے حوالے سے قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے وفاق کا ڈکلیریشن لینا تھا۔ یہ ڈکلیریشن لینے کے لیے درخواست حافظ بشیر سہیل صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ پولیس کی طرف سے، اسپیشل پولیس کی طرف سے اس کی ویریفیکیشن کے لیے ایک اہلکار آیا، جس کا مکالمہ حافظ صاحب کے ساتھ ہوا، اور پھر کس طریقے سے بات بنی نہیں بلکہ بگڑ گئی۔ حافظ صاحب سے سوال کیا گیا: حافظ صاحب، آپ نے ڈکلیریشن فارم پر لکھا ہے کہ حافظ بشیر سہیل ولد ایس ایم سہیل BA LLB، تو یہ BA LLB آپ ہیں یا آپ کے والد ہیں؟ حافظ صاحب نے فرمایا: BA میں ہوں اور LLB میرے والد صاحب ہیں۔ اب دوسرا سوال تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب، آپ نے اپنی رہائش کے خانے میں لکھا ہے جناح کالونی لائل پور، تو کیا آپ کی مستقل رہائش گاہ یہی ہے؟ حافظ صاحب نے کہا کہ آپ اس کمرے سے باہر جائیں گے تو میں لائل پور سے جڑاوالا چلا جاؤں گا جہاں میری والدہ رہتی ہیں، اور اگلی صبح جڑاوالا سے لاہور چلا جاؤں گا جہاں میرے والد صاحب رہتے ہیں۔ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میری مستقل رہائش کہاں ہے۔
تیسرا سوال پولیس والے نے یہ داغ دیا کہ حافظ صاحب آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لگا ہوا ہے، کیا آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں؟ تو اس پر حافظ بشیر سہیل صاحب تل ملا گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اندھا حافظ ہوں۔ تو اس پر آپ اندازہ کر لیں کہ پولیس والے کا کیا ری ایکشن ہو سکتا تھا۔ بہرحال ڈکلیریشن مل گیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے جو قاضی صاحب کی طرف سے خود اسی کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ معاملہ وفاقی کا تھا، یہ ایک معاہدہ کا مسودہ تھا جس میں یہ طے کیا گیا کہ حافظ صاحب کا نام تا حیات مینیجنگ ایڈیٹر کی حیثیت سے شائع ہوگا، وہ جو بھی اشتہار دیں گے وہ بلا معاوضہ شائع کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر حافظ صاحب اور مصطفیٰ صادق صاحب نے دستخط کر، اور اس طرح حافظ صاحب نے 7 روزہ وفاق کا ڈکلیریشن مصطفیٰ صادق کو منتقل کر دیا۔ بعد میں 7 روزہ کا یہی ڈکلیریشن مصطفیٰ صادق صاحب نے روزانہ اخبار کی حیثیت سے حکومت سے منظور کروا لیا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک شب جب حافظ صاحب جڑاں گئے ہوئے تھے اور ان کا سوٹ کیس میرے کمرے میں پڑا تھا، وہ جو اتفاقاً کھلا چھوڑ گئے، ان کے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے والی جیبوں میں وہ معاہدہ مل گیا جو مصطفیٰ صادق اور حافظ صاحب کے مابین طے ہوا تھا۔ میں نے یہ معاہدہ خوشی خوشی مصطفیٰ صادق صاحب کو دے دیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد حافظ صاحب کے نام کی اشاعت روک دی گئی، انہوں نے بہت شور مچایا، خطوط لکھے اور نام بحال کرنے کا مطالبہ کیا، اپنا معاہدہ یاد دلایا، لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اب کوئی احتجاج کام نہ آیا۔ حافظ صاحب قانونی کارروائی معاہدے کی پاسداری کے لیے آواز بلند کرتے رہے، مگر معاہدہ چونکہ ان کے پاس نہیں رہا تھا اور نہ ہی انہیں اس کا علم تھا کہ اس معاہدے کے ساتھ کیا گزری، اس لیے وفاق کے ڈکلیریشن پر ان کا کوئی دعویٰ کام نہ آیا۔ آگے چل کر جمیل اطہر قاضی صاحب نے اسی کتاب میں وضاحت کر دی ہے کہ کافی عرصے کے بعد میں نے ان تک یہ بات پہنچا دی اور ان سے میں نے معذرت کی، میری معذرت انہوں نے حافظ صاحب نے قبول بھی کر لی۔ یہ کتاب تذکرہ ہم کر رہے ہیں ایک عہد کی سرگزشت 1947 تا 2022 جمیل اطہر صاحب کی اس کتاب کو شائع کیا ہے علامہ عبدالستار آسم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے۔ یہ کتاب قلم فاؤنڈیشن والٹن سے دستیاب ہے، اس کی قیمت رکھی گئی ہے 4000 روپے۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 528۔ علامہ عبدالستار آسم صاحب جب بھی کوئی کتاب سامنے لاتے ہیں تو اس کی ایک کاپی ہمیں وہ ضرور بھجوا دیتے ہیں، آئندہ بھی ان کی کتابوں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔